بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، ایک تو یہ کہ اس امینڈمنٹ کے لحاظ سے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے لیکن بالآخر ہونی تو تھی، اور جس طرح ہوئی وہ ہم نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی. اب کچھ لوگوں کے بارے میں، اراکین کے بارے میں پی ٹی آئی کی رائے یہ تھی کہ وہ غائب ہیں، جو کہ پی ٹی آئی سے رابطے میں نہیں ہیں اور ممکنہ طور پر ووٹ ڈالنے والوں میں وہ شامل ہیں. ان کے لیے کیا پی ٹی آئی ابھی تک کچھ فائنلائز کر چکی ہے کہ کون لوگ ہیں نامینیٹ ہو سکے ہیں؟ اچھا جی بالکل. بنیادی طور پہ جس طرح سے سمجھا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ نے ایک پلان بھی بنایا ہوا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان نہ آتے نے 8 اضافی ووٹ چاہیے تھے نیشنل اسمبلی میں، اور اس کے لحاظ سے شاید کوئی ورکنگ کی گئی تھی اور پارٹی نے خدشہ بھی ظاہر کیا اور پارٹی کو آئیڈیا بھی ہے کچھ لوگ جو رابطے میں نہیں تھے. تو ان دی فرسٹ پلیس پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ شو کاز نوٹس کر کے ایکسپلینیشن سیک کی جائے گی اور اس کے بعد آگے فردر پروسیڈ کریں گے. ٹھیک. اچھا، لیکن آپ لوگ ابھی تک، کیونکہ کل رؤف حسن صاحب بھی ہمارے شو میں تھے تو انہوں نے کہا کہ کم از کم 3-4 ایسے لوگ ہیں، لیکن ابھی تک پارٹی نے ان کے حوالے سے جب تک پراپر ایویڈنس جمع نہیں کر لیں تب تک ہم ان کے نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے. لیکن یہ ضرور آپ کلیئر ہو چکا ہے کہ وہ لوگ دباؤ کی وجہ سے غائب تھے یا وہ انٹینشنلی پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے؟ دیکھیں، دباؤ تو ہر کسی پہ ہی ہوتا ہے. ایک جس طرح کا معاملہ تھا سارے اس پروسیس سے گزرے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے اگر آپ جا رہے ہیں، آپ نے ذہن بنا لیا ہے ووٹ دینا ہے پارٹی ڈائریکشن کے اگینسٹ، تو بیسیکلی تو آپ پارٹی کو بٹرے کرنے جا رہے ہیں نا. تو یا تو آپ میں جرت ہونی چاہیے کہ آپ ریزائن کریں، دوبارہ الیکشن لڑ لیں، پھر بے شک پارٹی کے خلاف ووٹ دیں، پھر کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا. اب ان کے فیوچر کا کیا پریڈکٹ کریں گے؟ اگر تو انہوں نے ایسا کیا ہے تو آپ ان کو پارٹی سے نکالیں گے؟ سیک کرنی ہے اور ظاہری بات ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی ایکشن لیتے گھبراتی نہیں. آپ نے دیکھیں پاسٹ اگر پی ٹی آئی کا دیکھیں، کے پی کے میں حالانکہ سینٹ کا الیکشن تھا، ڈھکا چھپا الیکشن تھا، سیکریٹ بیلٹ تھا، لوگوں نے ووٹ دیا، پارٹی ڈائریکشن کے خلاف دیا، تو پارٹی نے اس وقت بھی 22 بندے نکالے ہوئے تھے. تو اس چیز سے نہیں پی ٹی آئی گھبرائے گی، مگر یہ ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ویسے وکٹمائز ہو جائے. پارٹی کو ایک پورا تھورو پروب کرنا چاہیے اور تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کا فیصلہ کرنا اچھا، چاہیے. اب یہ جو سر عادل بازئی صاحب ہیں، ان کے بارے میں اب ہم نے دیکھا کہ کل نواز شریف صاحب نے لیٹر لکھ دیا ہے اسپیکر صاحب کو کہ کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا، یہ موجود نہیں تھے سیشن میں، تو اس لیے ان کو پارٹی سے نکالا جائے، ان کو ڈی سیٹ کیا جائے. تو آپ کے خیال میں پھر یہ بھی الیگیشن لگا رہے تھے کہ شاید یہ پہلے پی ٹی آئی، پہلے نون لیگ میں تھے پھر پی ٹی آئی میں تھے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے ویسے ابھی آپ کی پارٹی کا بنیادی حصہ طور ہے؟ پہ دیکھیں بڑا سمپل سا ہے. دیکھیں، عادل بازئی نے پوری الیکٹورل کیمپین کی، پی ٹی آئی کے نشان تو نہیں تھا پر خان صاحب کی تصویر لگا کے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا نون کیسے کلیم ایفیڈیوٹ کرتی تھی دیا. کہ وہی میں بتا رہا تھی، ایفیڈیوٹ دیا سنی اتحاد کونسل کا، جو ان کے بہاف پہ پارٹی کے پاس آج بھی موجود ہے اور پارٹی کے ساتھ ہی وہ تھرو آؤٹ رہے. نون نے جس طرح بھی جعل سازی کی جو کی، یا وہ ایک ایفیڈیوٹ تھا جس کو عادل بازئی خود ڈسپیوٹ کر رہے ہیں، اور ابھی ان کا بھی لیگل ورژن آ جائے گا کیونکہ اس نے کبھی بھی کلیم نہیں کیا. آپ فلور آف دا ہاؤس پہ اس کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں ڈے 1 سے. ووٹ اٹھانے کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ یہ افیلیشن ہے اور اس نے عمران خان کے ساتھ وفا کی اور اس کی پرائس آج بھی پے کر رہے. دیکھیں اس کی مارکیٹ انہوں نے گرا دی، آج بھی کل رات بھی بلڈوزرز گئے ہوئے تھے. تو یہ چلو پولیٹیکل کاسٹ ہے، وہ پے کر رہیں گے، مگر اس بندے نے اپنے اینڈ پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ہی حصہ تھے بنیادی طور پر؟ اچھا، اب یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے سر، کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حکومت نے جو اپنا گول تھا وہ اچیو کر لیا، کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ حاصل نہیں ہو سکا. زیادہ تر لوگ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کوڈز کی شکل میں حکومت چاہتی تھی وہ بینچز کی شکل میں بھی حاصل کر لے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ممکن ہو رہا ہے ایسا؟ دیکھیں، اگر حکومت کی نیرو سوچ ہے، ٹائم بینگ کی سوچ ہے کہ جی ہم نے اپنے کسی طرح سے الیکشن کو کھلنے سے بچا لیا، الیکٹورل فراڈ کا آڈٹ نہیں ہوگا، تو یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے. بنیادی طور پہ انہوں نے جو کام کیا ہے، انہوں نے عدلیہ کو تقسیم کر دیا ہے. عدلیہ دیکھیں، اگر اس وقت چیف جسٹس پاکستان کوئی بندہ بھی نامنیٹ ہو جائے، بات ہے انہوں نے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ علیحدہ سے کر دیا ہے. اسی سپریم کورٹ کے اندر 2 ہیڈ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر عدلیہ کی انڈیپینڈنس پہ معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، وہ ہیڈ چیف جسٹس سے سپرسیڈ کریں گے ان کو یا ان کے انڈر ہوں گے؟ چیف جسٹس تو پھر کانسٹیٹیوشنل بینچز میں انٹرفیئر ہی نہیں کر سکتے نا. میں فور این ایگزامپل بات کر رہا ہوں، آج یہ چیف جسٹس پاکستان منصور علی شاہ صاحب کو ہی لگا دیتے ہیں، مگر کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ہیڈ کسی اور جج کو لگا دیتے ہیں، تو وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز کو وہ جج ریگولیٹ کر رہا ہوگا. لیکن سر